السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میں شہریار چودھری اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ غلط اور جھوٹے مقدمات کا اندراج اگرچہ ہمارے ہاں معمول کی بات ہے۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ اگرچہ سول مقدمات میں بھی ہمارے یہاں جھوٹ کا عنصر نمایاں ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں کو تھانہ کچہری سے واسطہ نہیں پڑتا یا کم واسطہ ہوتا ہے، وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بھلا پولیس جھوٹا اور غلط مقدمہ کیوں اور کیسے درج کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک ایسا حالیہ واقعہ رونما ہوا ہے جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے اس واقعہ کی ویڈیو موجود ہے، FIR بھی موجود ہے۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ گفتگو خالصتاً قانونی ہے اور کسی جماعت کے خلاف ہے، نہ حق میں ہے۔ البتہ حقائق اور واقعات کسی کو فیور کریں یا خلاف ہوں تو یہ الگ بات ہے۔ یہ کل مورخہ 26 جنوری 2023 کا واقعہ ہے، جب ایک سابق MNA فاروق حبیب کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بغیر نمبر پلیٹ کی بلیک کلر کی ویگو کو روک رہا ہے اور پولیس کو کہہ رہا ہے کہ فواد چودھری کو واپس عدالت لے کر چلو، ہائی کورٹ کا حکم ہے۔ وہ گاڑی کو آگے آ کر روکتا ہے اور اس کے اس ایکٹ سے یہ لگتا ہے پرائما فیشائی کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، پولیس کے کام میں اس نے مداخلت کی ہے اور شاید پرچہ بھی درج ہو جائے۔ مگر جب وہ FIR دیکھتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، چونکہ اس میں ڈکیتی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ کار سرکار کی مداخلت کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پولیس کے ساتھ ایک عام شخص، سویلین اور 2 درجن سے زائد پولیس اہلکاران جو مسلح، باوردی اور ٹرینڈ ہیں، ان کے ساتھ ڈکیتی کر لیتا ہے، ان سے وائرلیس بھی چھین لیتا ہے، ان کے کپڑے بھی پھاڑ لیتا ہے۔ حالانکہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان کو روک رہا ہے، ضرور روکا ہے اس نے، اور وہ انہیں کہہ بھی رہا ہے کہ آپ عدالت چلیں۔ لیکن باوجود اس کے جب مقدمہ درج ہوا، اگر یہ ایکچول واقعات پر FIR ہو جاتی تو نہ صرف یہ کافی ہوتی بلکہ عوام کی اور پبلک کی جو ہمدردیاں ہیں وہ پولیس کے شاید ساتھ ہوتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ FIR دیکھ کر جس میں ڈکیتی کا پرچہ ہے فاروق حبیب، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو معاملے کو سنگین کیا جا سکے، اور لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب یقیناً عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ فاروق حبیب کے ساتھ ہوں گی۔ یہ ایسے ہی ہے، یعنی ایک سابق MNA کے اوپر مقدمہ درج ہونا ڈکیتی کا دن دہاڑے، جس کی ویڈیو موجود ہے، جیسے ایک زمانے میں چودھری ظہور الہی کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا، وہ بھینس چوری کا مقدمہ ان کے خلاف تھا۔ اس طرح اور جو ہے یہ گاڑی کا ایک ٹول ہوتا ہے جس کو پانا کہتے ہیں، یہ پانا چوری کا بھی مقدمہ کسی سیاستدان کے خلاف وہ درج ہوا تھا۔ اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوتے ہیں، اور یہ محض دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے، مقدمے کو سنگین کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے یہ ہوتے ہیں۔
جن کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے پولیس لیوریج لیتی ہے، جب آپ جو ایلیٹ کلاس ایک دوسرے کے خلاف انہیں کہتے ہیں کہ مقدمات درج کرو، تو وہ مقدمات درج کر لیتے ہیں، لیکن انہیں پنجابی میں کہتے ہیں ہلہ شیری مل جاتی ہے۔ وہ ہلہ شیری سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تو وہ مقدمہ درج کر دیں گے، لیکن وہ 50 غریب لوگ جو ہیں، عام لوگ ہیں، جب ان کے ساتھ انہیں واسطہ پڑے گا تو وہ بڑی دلیری سے اسی مثال کو سامنے رکھ کے تو مقدمے ان کے خلاف درج کریں گے، اور جرم کچھ ہوگا، جرم کی نوعیت معمولی ہوگی، اور اس کو سنگین کرنے کے لیے وہ دفعات سنگین لگا دیں گے۔ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پولیس میں چونکہ نئے اور پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں تو شاید تبدیلی آئے، مگر اب تک کی جو صورتحال ہے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حالات بدتر ہیں پولیس کی حد تک، چونکہ بے گناہ لوگ چلان ہو جاتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ گرفتار نہیں ہوتے، عام بے گناہ لوگ جن میں اکثریت غربا کی ہوتی ہے، بیچارے غریب لاچار لوگ، ان پہ جو پینڈنگ مقدمات ہوتے ہیں، جو ٹریس نہیں ہوتے، وہ مقدمے پولیس ان پر ڈال دیتی ہے۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو اعتماد ہے عام پبلک کا وہ اداروں پر، پولیس پر، جوڈیشل سسٹم پر، وہ ختم ہوتا ہے، تو جس کے پھر بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جب اعتماد نہیں ہوتا تو پھر لوگ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور اس سے پھر لا لیسنس ہوتی ہے سوسائٹی میں، جو بالکل افورڈیبل نہیں ہے۔ جینون مقدمات درج ہونے چاہیے، اور پولیس پر لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے، اس میں پورے خاندان کے وہ سارے لوگ ملوث کر دیے جاتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کارآمد ہوں، جو اثر و رسوخ والے ہوں، جن کی کوئی سے ہو، جو تھوڑے ایکٹیو ہوں، پڑھے لکھے ہوں، کوئی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، ان سب کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے قتل کیا، 10-12 لوگ جو ہے وہ ملوث کر دیے جاتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے وہ پھر مقدمہ ثابت نہیں ہوتا، وہ بری تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو لاس ہے ایک غلط مقدمے میں 10، 11، 12 لوگ جو چلان ہوئے، وہ سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال وہ جو جیل میں رہے۔ ایک اسلام آباد کا مقدمہ مجھے یاد آ رہا ہے جس میں 2 لوگ 10 سال وہ جیل کے اندر رہے، اور 10 سال بعد کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ نے انہیں ایکوٹ کیا، بری کر دیا۔ تو اس جو ان کا ٹائم ضائع ہوا، اس کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ قانون یہ کہتا ہے کہ FIR is just to set the law into motion۔ FIR اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو قانون ہے وہ حرکت میں آ جائے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، FIR ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اس کی یعنی الزام علیہ جو ملزم ہے اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی انوسینس کو پروو کر سکے، حالانکہ قانون اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرے۔ لیکن جس شخص کے خلاف یہاں پر FIR درج ہو جاتی ہے اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، اس کو فوراً ہتھکڑی لگاتے ہیں، اور ایک بدبودار کمرہ جس کو حوالات کہتے ہیں تھانے کے اندر، اس میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر نہ اس کی تھانے میں سنوائی ہوتی ہے، نہ اس کی سوسائٹی میں سنوائی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی عدالتوں میں کوئی جلدی سنوائی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک رجحان ہے جو عرصہ دراز سے ہمارے ہاں چل رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کمزور اور غریب جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا استحصال ہونا یہ معمول کی بات ہے، خاص طور پہ ایسی صورت میں
جب قانون کی درست عملداری نہ ہو رہی ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو اس صورت میں جو کروکس ہیں وہ منمانی کرتے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی جواب دہی ہوگی، ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوگی، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے جی کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. بنانا ریپبلک اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا جہاں پر لا لیسنس ہو، قانون کی عملداری نہ ہو. ہمارے ہاں کو کسر رہ گئی ہے. بنانا ریپبلک بنانے میں کسی نے جو بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اب یہ وقت ہے کہ سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، وکلاء کو بھی، پولیس کو بھی، اور جوڈیشل سسٹم کو بھی. جو ذمہ داران ہیں جوڈیشری میں، جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے، جو ایلڈرز ہیں وکلاء کے، انہیں بڑے اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اصلاحات کریں اور اصلاح کریں اپنے سسٹم کے اندر، اور بہتر کریں. وکلاء بڑی دیانتداری کے ساتھ عدالتوں کی معاونت کریں، اور عدالتیں اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ قانون کے مطابق میرٹ پر فیصلے کریں. اور پولیس جو ہے وہ غلط مقدمے نہ درج کریں اور نہ ہی غلط لوگوں کو چلان کریں، بلکہ جتنا جرم ہوا ہے اسی کے مطابق سیکشنز ایڈ کریں، نہ کہ کار سرکار کی مداخلت میں ڈکیتی کا پرچہ کر دیں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح کا اور بہتری کا کوئی پہلو نہیں نکلے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.